پورے قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں اور 6236 کم و بیش آیات ہیں، اور عام طور پر جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں 604 صفحات پر مشتمل ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ پورے قرآن پاک کا خلاصہ صرف اور صرف 1.5 لائن میں پیش کروں گا۔ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 56 قسمیں کھائی ہیں، اور قسم اس لیے کھائے جاتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والی بات جو ہے اس کو پختہ کرنے کے لیے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی قسم سورۃ النساء میں کھائی ہے، فلا وربک، اور آخری قسم سورۃ العصر میں ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آخری قسم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اتنا سخت کر دیا کہ اے زمانہ تو گواہ رہنا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسانیت، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، بربادی میں ہے۔ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے گھاٹے میں قرار دیا، اور اس سے پہلے قسم بھی کھایا ہے کہ قسم ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ایسے بھی سچی ہے، ہمیں کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ جب قسم بھی کھایا ہے کہ اے زمانے تو گواہ رہنا کہ تمام انسان گھاٹے میں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس شخص میں 4 خوبیاں ہوں گی وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ اب 4 خوبیاں دیکھتے ہیں کہ کیا وہ 4 خوبیاں ہمارے اندر ہیں یا نہیں۔ اگر یہ 4 خوبیاں ہمارے اندر نہیں ہیں تو ہم بھی گھاٹے میں ہیں، ہم بھی نقصان میں ہیں۔ اگر یہ 4 خوبیاں ہمارے اندر ہیں تو سمجھ لینا کہ ہم کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کامیاب کرا دیا۔ یہ کسی مولوی، کسی مفتی کی بات نہیں ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ الا الذین، وہ لوگ ناکام نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، آمنو، جس شخص نے ایمان لے آیا، یہ شخص ناکام نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3 خوبیاں اور بھی لازم ہیں۔ اگر ان 4 خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی بھی نہ پائی گئی تو وہ شخص ناکام ہے۔ چاروں کی 4 خوبیاں پانا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آمنو، جس شخص نے ایمان لے آیا۔ دوسری خوبی، وعملوا الصالحات، اور جس نے نیک عمل کیا۔ اب اگر ایمان لے آیا اور کوئی شخص جو ہے مسلمان نیک عمل نہیں کرتا ہے تو یہ ناکام ہے، یہ کامیاب نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حق بات کی وصیت کرتا ہے، حق بات پر قائم رہتا ہے، خود بھی حق بات پر قائم رہتا ہے اور دوسروں کو بھی حق بات کی تاکید کرتا ہے۔ ایسے کہ آج کل کے دور میں ہر روز ایک نیا فتنہ جاری ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے میں تبلیغ جو ہے، دین کے اعمال جو ہے، دین کی دعوت جو ہے وہ پھیلانا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حق بات پر قائم رہنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، سچ کے ساتھ کھڑا ہونا، عدل و انصاف قائم کرنا، یہ بھی حق ہے۔ جیسے کہ آج کل کے دور میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف ظلم ہی ظلم ہوتا ہے، اور اس پر اکثریت علماء خاموش ہیں، آواز نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ حق کے لیے آواز نہ اٹھانا بھی ظلم ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو شخص صبر کی تاکید کرتا ہے، یعنی خود بھی صبر پر ڈٹا رہتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تکالیف آتی ہیں، خود بھی اس پر صبر کرتا ہے۔ اور اگر کسی اور شخص پر مصیبتیں آ جائے، تکالیف آ جائے، تو اس شخص کو بھی صبر کی تلقین کرتا ہے کہ بھائی یہ تو آزمائشیں ہیں، تکالیف ہے، یہ ایک دن ٹل جائیں گے، تو آپ کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ تاکید کرنا صبر کا، یہ بھی چوتھی خوبی ہے۔ جس شخص میں بھی یہ 4 خوبیاں ہوں گی وہ کامیاب، اور جس شخص میں 3 خوبیاں ہو اور 1 خوبی نہ ہو وہ بھی گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان 4 خوبیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔